الرحمن بہت زیادہ مہربان ہے، دنیا میں اس کے احسان سب کو شامل ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ ہر غلطی پر پکڑنا چاہتا روئے زمین میں زندہ سر نہ رہتا، اتنی پکڑ ہو جاتی کہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ نہیں، جب اس کی حکمت تقاضا کرے تو پکڑ لیتا ہے۔ الرحمن، یا رب بہت زیادہ مہربان، الرحیم بہت زیادہ رحم والا۔ علماء کہتے ہیں رحمان فعلان کا وزن ہے اور رحیم فعیل کا وزن ہے۔ حروف کے معنی سے بھی علماء کچھ اثرات سمجھتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ رحیم کے اندر کچھ تخصیص پائی جاتی ہے، اس لیے بیضاوی نے کہا ہے والرحیم بالمومنین فی الآخرہ دون الکافرین، آخرت میں مسلمانوں کو مالا مال فرمائیں گے اور کفار کے لیے رحمت و احسان نہیں ہوگا، لیکن دنیا کا نظام سب کے لیے ہے۔ اللہ اللہ، دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان میں فیل ہونے والا پاس ہونے والا دونوں موجود ہوتے ہیں۔ جب نتیجہ نکلتا ہے تب پتہ چلتا ہے عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، یعنی نتیجے کے وقت پھر پورا پتہ چلتا ہے۔ دنیا تو نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور سب کو حلال و حرام، جائز اور ناجائز اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے ہیں۔ اب جو مطیع و فرمانبردار ہے ان کے لیے جزائے شکر ہے، اور جو سرکش و نافرمان ہے ان کے لیے سزائے کفر ہے۔ یہ دونوں صورتیں، لیکن اس کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، میں نے بتایا کہ اس نے وجود دیا ہے، تو جب موجود کر دیا اس نے، پیدا کر لیا، تو اب مخلوق تو سب اس کی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عوالم کی تقسیم اور طرح بھی ہے، جس میں ہم آباد ہے یہ عالم ناسوت ہے، اور جس میں اوامر صادر ہوتے ہیں وہ عالم جبروت ہے، اور جس میں فرشتے ہیں وہ عالم ملکوت ہے، اور جس میں ظہوری الوہیت ہے وہ عالم لاہوت ہے۔ اس طرح چار ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد و ستائش اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے، عوالم کے۔ ہر عالم میں اس کی خدائی کے جلوے علیحدہ ہیں۔ جنین کے لیے بطن ام میں اور ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد اور ہے۔ اس دنیا کے اندر مختلف انسانوں کے ساتھ مختلف برتاؤ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا مشکل کام ہے۔ دیکھو فرشتوں کو غذا دے رہا ہے تسبیح سے، انبیاء علیہ السلام کو دے رہے تھے وحی اور مشروب و مطعوم سے۔ انبیاء دائر بین الخلق ہوتے ہیں، روحانی قوت ان کی وحی ہے اور بشری قوت ان کی دنیا کی چیزیں کھانا پینا ہے۔ اس لیے حدیث میں خندق کے موقع پر حضرت جابر گھر آئے اور بیوی سے کہا کوئی کھانا وانا ہے؟ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت کو محسوس کیا کہ آواز مبارک بہت پتلی ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں۔ پھر دیکھو ہمارے لیے پھل ہے،
سبزی ہے، اناج ہے، جانوروں کے لیے ان کا چھلکا ہے، بھوسا ہے۔ فاکہۃ و ابا متاعا لکم ولانعامکم، ابا سے مراد ابا جان نہیں ہے، فاکہۃ و ابا، اب کہتے ہیں بھوسے کو جو دواب کا خوراک ہے، یعنی متاعا لکم، فاکہہ متاعا لکم و ابا ولانعامکم، کلوا ورعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ، مویشیوں کو بھی کھلاؤ۔